السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما وألهكنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الاسقام يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار يا عزيز يا غفار اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 180 سے لے کر 185 تک سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، تو شروع کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب، حاضرہ آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا اگر چھوڑے، خیرہ مال، للوصیۃ وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے،
بالمعروفی معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن پس جو کوئی بدلہ بدل دے اسے، بعدما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے سن لیا، فإنما تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان پر ہے، یبدلونہ جو سب تبدیل کرتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن پس جسے خافا خوف ہو، مموسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرف داری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم تو نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ ایام معدودات چند دن ہیں گنتی کے، فمن کانا پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او علا یا سفرن سفر پر، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو سب طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکینہ کھانا کھلانا ایک مسکین کا، فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن بھلائی، فہو خیر اللہ تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم سب روزے رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور امتیاز کرنے سے یعنی فرقان سے، فمن شاہدہ پس جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، شہرا اس مہینے میں، فلیسمہ تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریضن بیمار، او علی سفرن یا سفر پر، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی کو، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا، بکم الاسرا تمہارے ساتھ سختی کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم پورا کر لو تعداد کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا اس احسان پر جو، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون سب شکر ادا کرو۔ جی آیت نمبر ہے 180 سے آج ہمارا لیسن 185 تک، انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں اس کے بھی۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله
بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिबा अलैकुम फर्ज कर दिया गया है तुम पर इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु जब हाजिर हो जाए तुम में से किसी एक की मौत का वक्त या मौत आ जाए उसको इन तरह का अगर वो छोड़ जाए खैरा माल लिल वसीयतु वसीयत है लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए तो कुतिबा रूट इसका होगा काफ ताबा इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत जब हाजिर हो जाए तुम में से किसी एक को मौत। पिछली आयत में हम जो थे वो कत्ल के बारे में पढ़ रहे थे और अचानक ही मजमून जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर जो है वो वसीयत के बारे में बात आ गई। तो इसकी मुनासबत जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि किसी इंसान का नाहक कत्ल करना जो है वो एक बहुत बड़ा कत्ल है और अल्लाह ताला ने इंसान को परहेजगारी के लिए बताया है कि वो जो है वो अल्लाह के अहकामात को जो है वो कानून को जो है वो नाफिज करे ताकि कत्ल गारत जो है वो कम हो और इंसान के अंदर जो है वो तकवा पैदा हो जाए। तो आगे जो है वो पहले हुर्मत जान के बारे में बताया गया कि इंसान की हुर्मत जो है जान की वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर हुर्मत माल के बारे में जो है वो बताया गया कि हुर्मत माल भी जो है वो बहुत बड़ी नेकी है और यहाँ पर इज्तिमाई नेकी का बयान जो है वो शुरू हो रहा है क्योंकि इससे भी इंसान के अंदर जो है वो तकवा पैदा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हमें सारी तकवे की बातें जो है वो बता रहे हैं कि तकवा जो है हम किन किन आमाल पे अमल करके जो है वो तकवा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं कि फर्ज कर दिया गया है तुम पर जब हाजिर हो जाए तुम में से किसी एक को मौत। तो यहाँ पर जो है वो वसीयत के अहकामात जो हैं वो हमें बतलाए गए हैं कि वसीयत पर अमल करना जो है वो मुसलमानों के लिए फर्ज करार दे दिया गया है। तो वसीयत क्या होती है कि जब एक फौत होने वाला कुछ वसीयत जो है वो लिख कर दे जाए, तो वसीयत करते वक्त अपने अजीजो अकारिब का जो है वो ख्याल रखना जरूरी है
کیونکہ اسلام سے قبل اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی وصیت کرتا تو قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو تھا وہ اپنی نمود و نمائش کو کے لیے جو تھے وہ مرتے وقت یہ وصیت کر جاتے تھے کہ میرا مال جو ہے وہ غیروں کو ملے، یعنی دوستوں کو یا دوسرے لوگوں کے لیے جو تھے وہ وصیت کر جاتے تھے، لیکن اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ پھر اہل و عیال جو تھے وہ فاقہ کشی پر جو تھے وہ مجبور ہو جاتے۔ تو لہٰذا اہل عرب کی اس غلط روش کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو تھی وہ نازل فرمائی کہ جب تم وصیت کرو تو اپنے والدین اور عزیز و اقربا کا بھی خیال رکھو۔ تو پہلے تو یہ بات جو تھی وہ کہی گئی کہ وصیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وصیت جو ہے وہ کیا ہے، ول کیا ہے، جس کو انگلش میں ول بھی کہتے ہیں۔ تو بعد میں یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی کہ جب آیات میراث نازل ہوئی، جب والدین اور قریبی رشتہ داروں یعنی اولاد کا حصہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا، تو وصیت جو تھی وہ والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں منسوخ ہو گئی کہ ان کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جاری کر دیا ہے۔ اب کوئی وصیت اگر کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں تو وہ دوسروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے جو ہے وہ وصیت جائز نہیں ہے۔ تو وصیت جو ہے وہ کس کے لیے کی جائے گی؟ وہ غیروں کے لیے جو ہے وہ وصیت کی جائے گی۔ والدین کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے مال میں مقرر کر دیا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو جائے تو والدین کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد جو ہے وہ سارے مال کی حقدار جو ہے وہ ہوگی۔ لڑکوں کو للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو ایک حصہ جو ہے وہ وراثت میں سے ملے گا۔ تو ان کے بارے میں وصیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ وصیت جو کی جائے گی وہ ایک تو 1/3 مال میں کی جائے گی، یعنی مال کے تہائی حصے میں جو ہے وہ کی جائے گی، اور پورے مال میں بھی وصیت کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ مسلمان اور کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین او وصیتہ مکتوبۃ عندہ، کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کی وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر 2 راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے پاس وصیت کی کوئی تحریری شکل موجود نہ ہو۔ تو جیسے کہ یعنی کوئی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ اس کے پاس جو مال ہے پھر وہ اس کی وصیت کر لے، یعنی کر گزرے، یعنی لکھ کر اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وصیت کرنا ہر انسان پر ضروری ہے؟ نہیں، ہر انسان کے لیے رات جو ہے وہ وصیت کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہو وہ 1/3 کی وصیت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مال کے تہائی حصے میں، جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ میں مکہ سے ہجرت کر کے جانے کی وجہ سے وہاں موت پسند نہیں کرتا تھا، یعنی دل تھا کہ مدینہ میں موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرا کے بیٹے، یعنی ان کے باپ کا نام لے کر کہا اللہ رحم کرے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھے مال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تیسرے حصے کی۔ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ ان کو تو محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو 1/3 میں کر دے،
اس سے زیادہ مال میں اس کے لیے وصیت کرنی جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ مال و دولت کی حالت میں چھوڑ کر جائے تو یہ بات اس کے لیے زیادہ اچھی ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. جیسے کہ جاہلیت کا رواج ابھی ہم نے سنا کہ وہ لوگ جو تھے اپنے دوستوں کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے لیے وصیت کر جاتے تھے، یعنی نمود و نمائش کے لیے، اور گھر والے جو تھے وہ پھر لوگوں سے مانگتے تھے. تو وصیت جو ہے وہ پھر اس کے بعد حکم جو تھا وہ پہلے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے آیا، پھر ان کے جب حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تو پھر ان کے لیے وصیت جو تھی وہ جائز نہیں رہی، بلکہ وصیت پھر جو ہے وہ غیروں کے لیے، اگر کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دینا ہے تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. تو وصیت اصل میں کیا ہے کہ وہ مرنے والا جو مال چھوڑ کر جائے تو جس وصیت جو گھر والوں کو کی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مال کی دیکھ بھال جو ہے وہ کریں. یعنی وصیت کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی کے ذمے کام ڈالنا، یعنی کسی کے ذمے لگا دینا. اب مرنے والا خود تو مر گیا لیکن وہ کام اپنی اولاد کے ذمے لگا گیا. تو اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہے تو تب بھی اپنے بچوں کو بتائے تاکہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ واپس کر دیں، اور اگر اس کا کوئی قرض وغیرہ ہے تو تب بھی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس چیز کا خبردار کرے تاکہ بچے جو ہیں اس کے مال میں سے پہلے اس کا قرض وغیرہ جو ہے وہ اتار دیں. تو وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوگی. تو مال کو چھوڑ کر مرنا جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے اس سے آگاہ کرنی چاہیے. اگر کسی کو پتہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر دے اور وصیت لکھ دے. اور اگر کوئی تندرست بھی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنے مال میں وصیت کر دے. اب وصیت کے بارے میں ہے کہ کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلا جا سکتا. اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فمن بدلہ، بعد لام اس کا روٹ ہے، بعد ما سمعہ، جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو اس کے بعد جو اس نے اس میت کی بات کو سن لیا، فإنما اسمہ، تو سوائے اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ وصیت جو کوئی آدمی کر کے مرے اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا ہے. تو وصیت کو بدلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کی وصیت کو بدلے گا تو سارا گناہ جو ہے وہ بدلنے والے پر ہوگا. لیکن وہ وصیت جو کہ شریعت کے مطابق ہوگی، اگر کسی مرنے والے نے ایسی وصیت کی جو کہ شریعت کے مطابق نہیں تھی، یعنی اس نے جو ہے وہ غلط شریعت وصیت کی، جیسے کوئی کسی ملک میں مر جاتا ہے اور اس نے وصیت کی کہ مجھے میرے ملک میں ہی جا کر دفنایا جائے، تو یہ وصیت اس کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جہاں پر فوت ہو جائے اس کو وہیں پر دفن کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر وہ کہہ جائے کہ میرا مال جو ہے وہ فلاں کسی غلط ادارے میں یعنی کسی سیلمے وغیرہ میں لگا دیں، یا میرا پیسہ جو ہے وہ غلط لوگوں کو جو کہ غلطیاں کرنے والے ہیں یعنی جو گناہ کرنے ملوث ہیں ان کو دے دیا جائے، تو اس کی وصیت کو بدلا جائے گا، کیونکہ اس کی وصیت جو ہے پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور اگر اس کی وصیت شریعت کے مطابق ہے اور اس نے بالکل صحیح وصیت کی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو وصیت کو بدلنے والا ہوگا اس کو گناہ ہوگا، اور جو وصیت کر جائے گا وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ثواب پورا جو ہے وہ حاصل کر لے گا. تو وہی بات آ رہی ہے کہ وصیت کو بدلنا، لیکن وہ جو شریعت کے خلاف وصیت ہو اس کو بدلنا جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ مرنے والے کی وصیت کو بدلنا درست نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر بات جو ہے وہ یہاں کہہ کر مکمل کر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ
سننے والا، سمعن اور علم سے اس کا مادہ نکلتا ہے، سین مین عین اور عین لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وصیت میں تبدیلی کرنے والے لوگوں سے یا تو وہ اپنے جرم چھپا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اپنے جرم کو چھپا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز سے جو ہے وہ بخوبی واقف ہے، اور اللہ کا علم، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ پوری کائنات پر جو ہے وہ محیط ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو وصیت لکھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق 1/3 مال میں وصیت کرے، اس سے زیادہ میں وصیت بھی نہ کرے، اور جو اس کے مال کے حقدار ہیں ان کو مال جو ہے وہ ملنا چاہیے، تاکہ حقداروں کو ان کا مال جو ہے وہ ملے۔ بعض دفعہ اولاد جو ہے وہ کچھ والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور والدین کا دل نہیں کرتا کہ ان کو کچھ دے کر جائیں، تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے مال سے جو ہے وہ عاق بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ عاق کرنا بھی اسلام میں درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے تو اس کو اپنے والد کی جائیداد میں سے اتنا ہی حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ جو فرما بردار اولاد ہے اس کو زیادہ حصہ دیا جائے اور جو نافرمان ہے اس کو کم دیا جائے، باقی معاملے اس کے اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کو بدلنا، اس کو اس طرح کی وصیت یا عاق کر دینا جو ہے وہ اپنی اولاد کو جائز نہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرفداری سے، او اسمن یا گناہ سے۔ اب جنف کا معنی ہوتا ہے کہ وصیت میں بھول کر افراط و تفریط کا ہو جانا، یعنی کمی زیادتی کر دینا، کسی کا حصہ بالکل ہی کم کر دینا اور کسی کا حصہ بہت زیادہ بڑھا دینا۔ جانفن کا روٹ ہوگا جیم نون فا۔ تو جانفا کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک سائیڈ پر جھک جانا، یعنی ایک بچے کو سارا مال دے دینا، یا وہ جو ہے اس کی وصیت کو جو ہے وہ بدل دینا۔ فمن خاف من موص جنفن، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرفداری سے، او اسمن یا گناہ سے۔ اور اسم کا معنی کیا ہے؟ جو کوئی جان بوجھ کر وصیت میں افراط و تفریط کرے اور شرعی قوانین کا خیال نہ رکھے، تو ایسی صورت میں میت کے ورثاء اس غلط وصیت کی اصلاح کرنے کی صورت میں اللہ کے ہاں جو ہیں وہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ ایسی وصیت کو جو ہے وہ بدلنے کا حقدار ہیں اس کے گھر والے۔ اور اگر فاصلح بینہما، پس وہ صلح کروائے یا درستگی کروائے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو خلاف شریعت جو ہے وہ وصیت کرنے پر سزا بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی مرد یا عورت 60 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کرتے ہیں اور پھر موت کے وقت غلط وصیت کرنے سے ان دونوں پر جہنم کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے، جو کہ والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو وصیت کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کا حصہ جو ہے وہ ان تک پہنچے۔ یہ نہیں کہ اگر انہوں نے بڑھاپے میں خدمت نہیں کی یا انہوں نے کوئی ایسا کام بڑھاپے میں ان کے ساتھ ایسا بیہیو کر دیا ہے جس کی بنا پر وہ ان کو اپنی جائیداد سے جو ہیں وہ بالکل یک طرفہ آگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم حدیث سن رہے ہیں، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ بے شک کوئی مرد یا عورت 60 سال اللہ کی فرما برداری میں بسر کرتے ہیں، یعنی اتنے فرما بردار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر موت کے وقت غلط وصیت کرنے سے ان دونوں پر جہنم کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کا حصہ خواہ وہ اپنے اولاد کا ہی حصہ ہے تو وہ تب بھی اگر مار لیتے ہیں تو پھر بھی جہنم کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ تو کہاں انسان جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے حصے جو ہے وہ کھا جائے، اس کے لیے کتنا سخت گناہ ہوگا۔ تو والدین، اگر دیکھیں والدین ہے، مال ان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، اور اگر کوئی
اپنی زندگی میں وصیت لکھ کر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ لے. جیسے عورتیں ہیں ان کے پاس زیور ہوتے ہیں, جیولریز وغیرہ ہوتی ہیں, اگر وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہیں تو بچوں کے نام اور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے دینا ہے اس کے بارے میں وہ لکھ دیں, یا اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں کہ ہماری طرف سے فلاں بچے کو اتنا اور فلاں. اگر وہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتی ہیں تو 1/3 اس میں سے اللہ کے راستے میں نکال دیں. لیکن ہر عورت کو جو ہے وہ اپنے, ہر مرد کو یا ہر عورت کو اپنے ہاتھ سے 1/3 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکال دینا چاہیے, کیونکہ اولاد پر جو ہے انسان کو یہ نہیں یقین کرنا چاہیے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرے بعد صدقہ اور خیرات کرے گی, چلو میں اپنا سارا حصہ جو ہے یا جو میرے پاس مال ہے میں ان کو دے جاؤں. وہ دے بھی سکتا ہے, شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن اگر وہ اپنے لیے کچھ رکھ لے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کسی مسجد میں لگا دے, کسی مدرسے کو دے جائے, یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ بنوا لے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں, کہ ہو سکتا ہے وہ اولاد جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور انسان جو ہے وہ ساری زندگی کی پونجی جو ہے وہ اپنی اولاد کو دے کر چلا جائے. تو نہیں, اس لیے انسان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے, اگر وہ اس کا دل ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دے تو اس کو 1/3 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دے کر چلا جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ تھے ہمارے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو بتائے کہ جو فوت ہو جانے والا ہے اگر وہ وصیت کرے, ایک تو والدین کے حق میں وصیت نہیں ہوگی, پہلے قانون تھا بعد میں منسوخ ہو گیا, اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے, اولاد کے بارے میں بھی وصیت نہیں کی جا سکتی. اور اگر وہ یعنی جیسے کہ وصیت یہ ہے کہ جس میں ان کا مقرر حصہ ہے اس میں وصیت نہیں, جیسے کہ والدہ ہے, اگر اس کے پاس زائد مال ہے, باپ کا مال ہی اصل میں جداد ہے, عورت کا اپنا مال بھی جو ہے وہ جداد ہے, لیکن وہ سارا اکٹھا کر کے ہی وہ ساری جائیداد بن جائے گی بچوں کی. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ وصیت کر کے تیسرا حصہ اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہتا ہے, اپنی کسی بہن کو دینا چاہتا ہے, کوئی غریب ہے, بہن بھائی غریب ہے, تو اس کو بھی وہ دے سکتا ہے. تو والدین کے حق میں جو ہے وہ وصیت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے جو ہیں وہ قرآن میں آلریڈی جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں. پہلے یہ آیت تھی لیکن اس کی تلاوت اب باقی ہے, اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے. سیام کا روٹ ہوگا صاد واو میم, کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری حرمت جان کے بارے میں کہا, پھر حرمت مال کے بارے میں, اب حرمت ایمان کے بارے میں. اور تقوی کا ایک بہترین حصول جو ہے سب سے پہلے بتایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ قصاص کا معاملہ جو ہے وہ رکھیں. پھر وصیت کے احکامات بتائے گئے, کیونکہ وصیت سے بھی جو ہے ان احکامات سے تقوی کی ادائیگی جو ہے وہ تقوی ان کی ادائیگی سے تقوی جو ہے وہ انسان صحیح حاصل کر سکتا ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ انسان کو تقوی حاصل کرنے کا جو بتایا گیا ہے وہ روزہ بتایا گیا ہے, کیونکہ ان سب کے آخری آیت میں اگر آپ غور کریں تو لعلکم تتقون کی جو ہے وہ تکرار بار بار آ رہی ہے, حقا علی المتقین. تو پیچھے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار آ رہی ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, متقی بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگو فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے, کما کتب علی الذین, جیسے کہ فرض کر دیے گئے ان لوگوں پر, من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگاری کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکار کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں کہ سنو, جب تمہیں کسی کام کا اللہ رب العزت حکم دے تو کر لیا کرو, جب تمہیں کسی کام سے روکیں تو اس سے رک جایا کرو. تو صوم کا جو معنی, جو لفظی معنی ہے وہ بھی یہی معنی ہے کہ کسی چیز سے رک جانا, کسی چیز کو چھوڑ دینا.
تو شریعت میں روزہ کیا ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور میاں بیوی کا جو ایک خصوصی تعلق ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اسی کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو عربوں میں لفظ روزہ جو تھا، وہ صوم جو تھا وہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، وہ کہتے تھے صوم الفرس، یعنی گھوڑے کو کھانا نہ کھانا اور نہ پلانا، کیونکہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھوک اور پیاس کا جو تھے وہ عادی بناتے تھے، کیونکہ حالات بڑے سخت ہوتے تھے ان کے ہاں، عربوں کے ہاں۔ اگر وہ سہل ہوتے تو وہ ساتھ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کو بھی وہ بہت زیادہ تیار کرتے تھے، اور اسی طرح کسی چیز کو سختی کے ساتھ برداشت کرنا، کسی چیز کا سختی کے ساتھ عادی ہونا، سیلف کنٹرول کرنا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہماری سیلف کنٹرول کی جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ہے، برداشت کی عادت کے لیے ہے۔ تو پھر کیونکہ جو انسان اپنے کھانے پینے پر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچنے کا عادی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو تھے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے جو تھے وہ فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ کیسے صبح کو کھاتا ہے اور سارا دن حلال چیزوں سے بھی جو ہے وہ اللہ کے کہنے کے مطابق پرہیز کرتا ہے، تو اس میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں، اور اس میں کئی قسم کے جسمانی روحانی فوائد جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کو ہم متعارف کرواتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہمارے لیے جسمانی فائدے کیا ہیں۔ بھوکا رہنے سے انسان کا جسم جو ہے اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تو روزہ رکھنے سے جو ہے وہ موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اس میں ہمیں 4 فائدے جو ہیں وہ ہمارے جسم کو ہیں۔ انسانی جسم صبر کا عادی بنتا ہے۔ نمبر 3، انسانی جسم مختلف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، روزہ مختلف امراض میں صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، یعنی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس میں جو ہے اس کی صحت کے لیے روزہ جو ہے وہ بڑا ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور روحانی فوائد کیا ہیں؟ ہماری روح کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضامندی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے روزہ۔ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت جو ہے وہ انسان کی پیدا ہوتی ہے؟ رمضان میں انسان کا جو ہے وہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور برائی سے نفرت جو ہے وہ سب کے اندر شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو روزے کا لغوی معنی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے۔ روزہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ صوم بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے اور چلنے پھرنے وغیرہ سے باز رہنا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ صوم کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ صوم اور صیام کا لغوی معنی کیا ہے؟ رکنا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ صوم کا اصل معنی کام سے رکنا ہے۔ تو روزے کا اصطلاحی معنی آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اصطلاحی شرح میں مخصوص وقت میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مخصوص شرائط کے ساتھ کھانے پینے اور جماع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی نیت سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو روزے کی فرضیت جو ہے وہ کب ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ مسلمانوں پر کب فرض ہوا۔ رمضان المبارک کے روزے جو تھے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزوں کی فرضیت کی ابتدا جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو مصر کے ایک مشہور محدث جو ہیں السید سابق رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری ماہ شعبان کے 2 دن گزرنے کے بعد سموار کے دن جو تھی وہ ہوئی تھی۔ یہ ہیں روزے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا، کما جیسے کہ کتبہ فرض کر دیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم
جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کسی نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے تو وہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے روزے کے اندر روزے سے اس کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے جو تھے وہ مسلمانوں سے پہلے یہود اور نصارہ پر بھی جو تھے وہ فرض تھے، لیکن یہود نے رمضان المبارک کے روزوں کو جو تھا وہ ترک کر دیا، یعنی رمضان کے مہینے میں ہی ان پر روزے جو تھے وہ فرض تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کے عوض یوم عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ رکھنا شروع کر دیا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ جو تھا وہ انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا، اور باقی روزے جو تھے وہ چھوڑ دیے، اور وہ ایک روزہ جو تھے وہ رکھا کرتے تھے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے بھی رمضان المبارک کے روزے جو تھے وہ رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد ظاہر موسم بدلتا رہتا ہے، مہینے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، موسم جو ہے وہ گرمی میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے روزوں کا وقت جو تھا وہ تبدیل کر دیا، حالانکہ یہ حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے روزوں کا وقت تبدیل کر دیا، یعنی وہ کسی اور مہینے میں روزے لے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس تبدیلی کی سزا دینے کے لیے کیا کیا، انہوں نے 10 روزوں کا اور اضافہ کر لیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے تبدیلی کیا تو چلو ہم اس گناہ کی نسبت سے جو ہیں وہ 10 روزے اور رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر 40 روزے خود سے ہی فرض کر دیے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا بادشاہ جو تھا وہ بیمار ہوا، اس نے 7 روزوں کی نظر مانی، اور جب اس کو وہ جب صحت یاب ہو گیا تو اس نے 7 روزوں کو بھی ان فرضی روزوں کے ساتھ جو تھا وہ ملا لیا، اور بعد میں آنے والے بادشاہ نے 3 روزوں کا اضافہ کر کے 50 روزے جو تھے وہ پورے کر دیے۔ حالانکہ فرض ان پر صرف رمضان المبارک کے روزے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے خود سے رد و بدل کر کے اپنے لیے مشکلات جو تھیں وہ پیدا کر لی، یعنی عیسائیوں نے اپنے اوپر 50 کر لیے، اور انہوں نے سرے سے ہی ختم کر کے ایک یوم عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ صرف اپنے لیے پسند کیا، اور وہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ ہی رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں اب جو ہیں وہ کچھ جوش وغیرہ روزے دوسرے بھی رکھتے ہیں، لیکن مفسرین نے یہی اس کی تفسیر کی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے جو تھے وہ فرض تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں جس دن چاند کی 13، 14 اور 15 ہو، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرض تھے، لیکن امت محمدیہ پر یہ چیزیں فرض نہیں ہوئی ہیں۔ امت محمدیہ پر صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بھی ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کا پیدا ہونا کیونکہ بہت ضروری ہے، تقوی کے بغیر جنت کا حصول جو ہے وہ ہمیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، جو نکاح کرنا چاہتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوات نفسانی کو جو ہے وہ توڑ دے گا، اور اس سے اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ یعنی وہ نوجوان جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے، وہ روزے رکھ کر اپنے نفس کی جو ہے وہ تسکین کرے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی ہر نیکی اس کے لیے ہے علاوہ روزوں کے، کیونکہ وہ تو خاص میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فحش گوئی نہ کرے، یعنی گندی باتیں نہ کرے، نہ ہی وہ شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ روزہ دار جو ہے وہ جواب میں کہے میں تو روزے سے ہوں، یعنی میں تیری اس غلط حرکت کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس ذات کی قسم جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
روزے دار کے منہ کی جو مہک ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت، کیونکہ اس وقت اسے روزے کا اجر و ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو روزے کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ یہ روزہ جو ہے بہت ہی خصوصیت کا حامل بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس مخصوص دروازے سے صرف روزے داروں کو ہی داخلہ نصیب ہوگا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے جنت میں قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے انہی کو جانے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی اور اس کے علاوہ نہیں، اور اس دروازے سے جو ہے اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور روزہ دار جو ہیں وہ اس میں سے جب داخل ہوں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ قیامت والے دن انسان کی شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے اور بعض لوگ تو اس کو معمولی سمجھ کر جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل جو سردیوں کے دن ہیں یہ بھی بڑے ہی مبارک دن ہیں، کہتے ہیں مومن کے لیے تو یہ دن جو ہیں وہ موسم بہار کے ہیں کہ رات کو وہ قیام کرے اور دن میں وہ روزہ رکھے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے جو ہے ان دنوں میں پورے کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل دن جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور راتیں لمبی ہیں، اور اس میں قیام بھی کر سکتا ہے اور دن میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے فرضی روزے رہ گئے ہیں یا کسی کو نفلی روزے رکھنے کا شوق ہے تو ان دنوں میں جمعرات اور سوار کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے آگے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے روزے رکھیں، اگر فرضی ہیں تو ان کو پورا کریں، اگر فرضی پورے ہیں تو نفلی روزے رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان نے ایک روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت پر جو ہے وہ آگ کو دور کر دیں گے، جہنم کی آگ کو۔ تو اتنا اجر ہے روزے رکھنے کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ شفاعت کرے گا روزہ قیامت والے دن۔ جس شخص نے خلوص سے نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے دن کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا تو قرآن مجید اس خوش نصیب کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے دن بھر روکے رکھا، لہٰذا میرے مالک اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اے میرے مالک اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں روزہ اور قرآن مجید جو ہیں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ایک بڑی اتھینٹک بات ہے کہ دونوں کی جو سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت اور ہمت جو ہے وہ نصیب کرے۔ انسان کو جو ہے ارادہ کرنا چاہیے کہ میں اس دن روزہ رکھوں، اور اگر وہ اس کی صحت اجازت دے تو روزہ رکھے، اور اگر اس کی صحت اسے نہ بالفرض نہ بھی اجازت دے تو کم از کم اسے نیت کا اجر تو ہے جو ہے وہ لازمی مل جائے گا۔ تو باقی احکامات روزوں کے اور بہت سارے ہیں جو کہ اب اس وقت بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر جب روزوں کا مہینہ شروع ہوگا، الحمدللہ اب روزے بھی قریب قریب ہیں، روزے جو ہیں وہ ان کے آنے میں بھی اب 2 مہینے 10 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ، نہیں 3 مہینے سوری،
3 مہینے 10 دن رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر روزوں کے بارے میں ہم ساری جو ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ روزوں سے پہلے استقبالیہ رمضان ہمارا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا دورہ تفسیر جو ہے وہ پورا رمضان میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس دفعہ شامل ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ نیکیاں کمانے کی ہم ابھی سے ہی نیت کر لیں کہ ہم نے دورہ تفسیر بھی سننا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیں سارے قرآن کی جو ہے وہ ایک دفعہ دہرائی ہو جاتی ہے تفسیر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ یہی قرآن اور یہ روزہ جو ہے قیامت والے دن ہماری سفارش بھی کریں گے۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں گنتی کے، کیونکہ گنتی کے دن کتنے ہیں؟ 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعداد بھی 1 مہینے کی رکھی ہے، کہ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ ہر طرف نیکی نیکی، ہر بندہ نیکی کی طرف جو ہے وہ ان دنوں میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یوم کی جمع جو ہے وہ ایام ہے، معدودات ان کا روٹ ہوگا عین دال دال، یعنی گنتی کے یہ چند دن ہیں۔ فمن کان منکم، پس جو کوئی ہے تم میں سے، مریضن بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، یا کہیں جا رہا ہے، یا بیمار ہے بیچارہ دائمی بیمار ہے، یا وقتی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، فعدتن، پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انسان پر انعامات ہیں، اللہ نے کوئی سختی نہیں کی کہ اگر وہ بیمار ہے تو تب بھی روزہ رکھے گا ہی رکھے گا، چاہے اس کی جان نکل جائے۔ نہیں، جان بچانا فرض ہے اور روزہ رکھنا قرض ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کے مواقع بار بار فراہم کرتے ہیں، کہ اگر وقت پر نیکی نہیں ہو سکی، اس سے بیمار ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا سفر ہے جو کہ بڑا ہی مشکل ترین ہے، تو پھر اپنے دنوں کی گنتی جو ہے، اپنے رمضان کی گنتی جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ جیسے کہ ایک عورت ہے، اگر وہ حیض کی حالت میں ہو گئی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، تو پھر اپنے روزے جو ہیں وہ دوسرے دنوں میں پورے کر کے مکمل، اپنے رمضان کے جو دن ہوں گے ان کو مکمل کرے گی۔ جیسے کہ سب کو ہی اس بارے میں پتہ ہے کہ روزے جو ہیں وہ لازمی رکھنے چاہیے، اور روزوں کی چھوٹ کوئی نہیں ہے، نماز کی چھوٹ ہے، روزے تو لازمی جو ہیں وہ رکھنے پڑیں گے۔ اور مریض کے طرف سے بھی جو ہے وہ روزہ یا فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی دائمی مریض ہے تو وہ اپنا فدیہ ادا کر دے، اپنا کھانا پینے کا خرچہ جو ہے وہ کسی کو دے کر اپنے روزے جو ہے وہ رکھوا لے۔ اور اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، سفر میں مشکل ہے، کیونکہ سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، لہٰذا انسان کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، سفر میں روزہ جو ہے وہ نیکی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ بعد والے دن میں پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کا سفر اتنا سہل ہے، جیسے کہ آج کل جو ہے اے سی والی گاڑیاں ہیں یا جہاز ہیں جن کے ذریعے لوگ سفر کرتے ہیں، تو اگر وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، تو وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سفر میں جو روزہ رکھنا جو ہے اس کو نیکی نہیں کہا گیا۔ اولا سفر، سفر پر، فعدت من ایام اخر، پس وہ روزے پورے کرے دوسرے دنوں میں، یعنی اس کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دیں کھانے کا مسکینوں کو۔ یطیقونہ کا روٹ ہوگا تا کاف جو ہے واو توق، تا واو کاف جو ہے اس کا روٹ ہوگا توق۔ توق وہ ہوتا ہے جو کہ گردن میں ڈالا جاتا ہے، تو جس سے حرکت کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ پہلے یہ آیت جو تھی وہ اتری تھی اور اس کا حکم بھی تھا، لیکن بعد میں آیت باقی رہ گئی، حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ آپ یہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ کون کون سی آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت ابھی باقی ہے، لیکن حکم ان کے منسوخ ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جو لوگ طاقت بھی رکھتے ہیں اور اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اپنا فدیہ دے دیں، اور ان کے روزے جو ہیں وہ کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، پھر لوگ جو تھے وہ اپنے پیسے ہی دے دیتے یا اپنا کھانا جو تھا وہ دوسروں کو دے دیتے اور روزہ نہ رکھتے۔ تو لیکن ایسے لوگ جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا بیمار ہے،
ان کے لیے بھی یہ ایک بوجھ ہوتا ہے. یطیقونا یعنی توق سے ہے جو کہ جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جس سے حرکت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. یعنی وہ انسان جو کہ مشقت میں پڑ جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ایک اگر حمل والی عورت ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بچے کو دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے. اور کچھ کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے جس کے لیے وہ روزہ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو وہ پھر فدیہ دے دیں اپنے کھانے سے. فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی کو فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. تطوع کا روٹ ہوگا تا واو عین، جو کہ خوشی سے کرے اس کے لیے اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اگر تم روزے رکھ لو خیر لکم یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر ہو تم اس کے بارے میں جانتے. تو پھر یہ ساری آیت جو تھی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اس کی تلاوت جو ہے وہ ابھی تک قرآن میں ہم کرتے ہیں. اور باقی ہے فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے نیکی کو فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ آپشن تھی اس وقت، لیکن بعد میں یہ آپشن جو تھی وہ ختم ہو گئی. وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزے رکھ لو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں. ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانتے ہو. تو پہلے جو تھا وہ صحت مند آدمی مقیم آدمی بھی جو تھا وہ یہی کچھ کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جو تھی آگے اتاری، جو اس کی ناسخ آیت تھی وہ آگے ہی آ رہی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، وہ بھی ہائی لائٹ کر لیں. جو اس کی ناسخ آیت اس کے بدلے میں آ کر اتری اور یہ اس کے حکم کو منسوخ کر گئی. تو اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے دیا ہے کہ شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا روٹ ہوگا را میم ضاد سے مشتق ہے. رمض ایسی سخت زمین کو کہتے ہیں جس پر اونٹ کا بچہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھے. تو رمضان جو ہے وہ قمری سال کا 9واں مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روزہ بھی جو ہے جس طرح یہ سخت گرم زمین جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، جس پر اونٹ کا بچہ کھڑا ہونے کی بھی طاقت نہ رکھے. تو رمض جو ہے یہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ بھی اسی سے ہی مشتق ہے. یعنی رمضان کا لفظ وہ بھی کیا ہے، گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ ایسے ہی جل جاتے ہیں. گناہوں کو جلا دینے والا ہے. شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا انزل فیہ القرآن جس میں قرآن بھی اتارا گیا. سبحان اللہ. رمضان کی ایک شان جو اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے وہ قرآن کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. قرآن کا نزول جو تھا وہ رمضان میں ہوا. پہلے بیت العزت میں لوح محفوظ سے جو تھا وہ بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن مجید جو تھا وہ 23 سال میں دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا. تو رمضان المبارک کی بابرکت، اسی بابرکت مہینے کی ایک رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو. تو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ قرآن پاک اترا. تو انزل فیہ القرآن اتارا گیا اس میں قرآن. اور اب ایک دفعہ کہیں پر لفظ آتا ہے نزلہ اور کہیں پر آتا ہے انزلہ. اب دیکھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے. انزلہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیک وقت قرآن مکمل کا نزول ہونا، یعنی پورے قرآن کا ایک دم سے ہی نزول ہونا انزلہ کا معنی. اور قرآن مجید جہاں بھی نزول قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں باب افعال جو ہے اس کا صیغہ استعمال ہوگا. تو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ایک ہی ٹائم میں آسمان دنیا یعنی بیت العزت پر مکمل قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ہوا. اور نزلہ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، یعنی معنی اس کا کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں جو تھا وہ قرآن مکمل ہوا. تو اس تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کی بھی اس میں کئی حکمتیں تھیں، اور اس کی ایک حکمت کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت تھی کہ اللہ کے نبی پر یہ قرآن جو تھا وہ 23 سال میں جو تھا وہ مکمل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
کو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرما کر اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ کے دل کو ثابت اور مطمئن رکھنا چاہتے تھے، جبکہ کفار جو تھے وہ توحید الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو طرح طرح کے اعتراضات کر کے جھٹلاتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط اور ثابت رکھنے کے لیے حسب ضرورت قرآن جو تھا وہ نازل کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس طرح نزول قرآن سے ہم آپ کے دل کو ثابت اور مطمئن رکھیں۔ اگر قرآن ایک ہی مرتبہ مکمل نازل کر دیا جاتا تو اس کو یاد کرنے میں اور اس کو محفوظ کرنے میں بہت ساری مشکلات اور مشقت جو تھیں وہ پیش آ سکتی تھی، تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم قرآن مجید کی 5 آیات یاد کیا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیات لے کر جو تھے وہ نازل ہوا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئکلی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، بہت جلدی قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہو جائے، یعنی 1 سال میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جس کا اترنا 23 سال میں ہے تو اس کو جب سمجھا جائے تو اس کے لیے ٹائم تو لگتا ہے نا، اور پھر اس لمبے سفر کے ساتھ ساتھ چلنا ہمت والوں کا کام ہے۔ یعنی قرآن کو کتنی آیتیں لے کر قرآن جو تھا وہ اترتا تھا، 5 آیتیں حضرت جبرائیل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوا کرتے تھے، کیونکہ اتنا تھوڑا قرآن لے کر نازل ہونا اور پھر اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگیاں جو ہے لوگ اس میں کھپا دیتے ہیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں، اور یہی اس کا حق ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ساتھ اس کو لازم کر لے۔ بس جب بھی پڑھنا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کی آیات چاہے تھوڑی پڑھنی ہے، ہم کہتے ہیں ایک سے دوسرے سپارے پہ ہم جلدی پہنچ جائیں، جب ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جلد جلد ہم قرآن جو ہے وہ اپنا مکمل کر لیں۔ یعنی جتنے بھی قرآن رمضان میں بہت سب کی ریس لگی ہوتی ہے کہ میں اتنے قرآن پڑھ لوں، میں اتنے قرآن پڑھ لوں، لیکن کیا ہے انگلی رکھ کر اس کو پھیرے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں کہ اللہ نے کیا آیتیں یہاں پر ہمارے لیے اتاری ہیں، کیا احکامات اللہ کے اترے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ہی قرآن کو مکمل کرنے کے لیے اس کو سمجھ لیں، ایک سپارہ ہی پڑھ لیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹی نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتے ہیں، انسان کے کرنے کی کوالٹی کیا ہے۔ تو قرآن کو اگر کوالٹی کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تاکہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وہ یاد کرنے میں ہمارے لیے آسان ہو۔ تو انزل فیہ القرآن، اتارا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس، جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن کو سمجھے، ہدایت کے لیے قرآن کو کھولے، تو انشاءاللہ اس کو ہدایت جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگی۔ اور اگر قرآن کو صرف اس کی تلاوت ہی، جیسے آج ہمارے اس دور میں صرف تلاوت ہی باقی رہ گئی، اجر اس کا بھی ہے، قرآن کو کسی بھی لحاظ سے پڑھا جائے وہ بے فائدہ نہیں ہے، لیکن جو سمجھ کر پڑھنے سے اس کا فائدہ ہے وہ دوسرے طریقے، خالی تلاوت کرنے سے، خالی انگلیاں پھیرنے سے، یا خالی اس کے لفظوں کو ادا کرنے سے۔ ویسے تو ایک لفظ پڑھنے کا بھی 10 نیکیاں ہیں، لیکن جب اس کو پڑھا جائے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات نازل کیے ہیں، اور میں نے اپنے رب کے حکموں کو کتنا سمجھا ہے اور میں نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، تو واقعی وہ قرآن جو ہوگا پھر وہ ہماری سفارش کرے گا۔ اور قرآن سفارش تب ہی کرے گا جب ہمیں قرآن کی سمجھ بھی ہوگی۔ اگر ہم نے قرآن کو بس دیکھا، اور بعض لوگ تو زبان بھی نہیں ہلاتے، صرف آنکھوں سے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں جس کو ہم عام رسالے کی طرح یا عام کتاب کی طرح پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کرنی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم ایسے سرسری سے بھی دیکھ کر جو ہیں وہ سپارے مکمل کر لیں۔ بعض
ہم لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کرواتے ہیں قرآن خوانی، تو 1-1.5 گھنٹے میں وہ پورا قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جو سسٹرز پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ جس انداز سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو اس طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کر صرف قرآن کی مجلس اس حالات میں اجازت ہے جب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں 1-1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ قرآن کی 6-7 آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر وہ 1-1.5 گھنٹے میں پورا 30 سپارے ماشاءاللہ سب بہنیں مکمل کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں جو کہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی. ہر وہ عمل ہی قابل قبول ہے جو کہ قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہو، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جو ہمیں اللہ نے بتایا ہو. تو قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ. آج اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ اس قرآن کو جب بھی پڑھیں گے ہدایت کے لیے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے اور آگے لوگوں کو بتانے کی نیت سے پڑھیں گے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن ہمارے لیے بھی فائدہ دے اور ہمارے لیے آگے صدقہ جاریہ بھی بنے، اور ہماری نسلیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح اس قرآن پر جو ہیں وہ عمل بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. وبینات، اور بینات ہیں اس میں یعنی من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور امتیاز کرنے والے واضح دلائل بھی جو ہیں اس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ایک فرقان بھی رکھا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. تو فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرق کرنے والی، واضح کرنے والی کتاب. کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی قرآن کے دلائل فکری اور عملی میدان میں کما حقو پیش کیے جائیں تو کوئی بھی سلیم فطرت اور ذی شعور انسان حق و باطل اور توحید اور شرک، سنت بدعت کے درمیان فرق محسوس کرنے میں کسی بھی قسم کی دقت اٹھائے بغیر صراط مستقیم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کتاب کا، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ انسان جب اس کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایک تو اس کے اندر سے شرک ختم ہوتا ہے، دوسری بدعت ختم ہوتی ہے، ساری چیزیں جو ہیں جو کہ غلط چیزیں ہیں وہ ساری ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قرآن جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور فرقان ہے، ایک امتیاز کرنے والا ہے. اور جو انسان قرآن پڑھ لیتا ہے اس کی شان ہی پھر ایک علیحدہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کے اندر روشنی ہوتا ہے اور لوگ اس کی روشنی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ وہی آیت جو میں نے پیچھے بتایا تھا منسوخ ہو گئی، اس کی ناسخ آیت آ گئی. فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے، فلیسمہ، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے. یہ حکم آ گیا، پچھلا حکم منسوخ ہو گیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں پر مسلمانوں کو آپشن دی گئی تھی، اگر تو وہ چاہیں روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ طعام مسکین کا دے کر جو ہے وہ اپنے روزوں کی جو ہے ثواب اور پوری کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہاں اس دور میں بھی ہٹے کٹے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا کہ چلو ہم کھانا دے کر جو ہے وہ اتنی مشقت اٹھانے کی بجائے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ چیز جو ہے وہ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں، اب یہ ختم ہو گیا قانون. اب جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، جو ایمان کے ساتھ حاضر ہے، جو کہ جان کے ساتھ حاضر ہے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے گا. ومن کانا، اور آپشن اور رخصت کس کے لیے ہے؟ من کانا مریضن او علی سفر، جو کہ مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس چاہیے کہ وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. اب مریض جو ہے وہ دائمی مریض نہیں ہے، وقتی مریض ہوا ہے، اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا ہے، تو جب وہ صحت مند ہو گیا ہے تو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ، ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی کا. سبحان اللہ. اللہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، تمہارے ساتھ اس کا ارادہ سختی کرنے کا نہیں. تو اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہے. سبحان اللہ.
کہ نرمی چاہتے ہیں، آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں مشکلات اور سختیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب اللہ کا پیار، اللہ رب العزت کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا ہم اس بات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالت بیماری میں اور حالت سفر میں روزہ جو ہے وہ رکھنے کو فرض قرار تو دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ مشقت میں ہو تو پھر ان کے لیے بعد میں رکھنا ضروری ہے، اس وقتی طور پر جو ہے وہ فرضیت ان پر نہیں ہوگی، کیونکہ مسافر بھی ہے اور بیمار بھی شخص ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کو رخصت دی ہے کہ جب اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے سفر کے بعد یا بیماری میں جب اسے شفا حاصل ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھے، اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ جیسے ایک حیض والی عورت ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتی کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو ان دنوں میں حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا، نماز نہیں پڑھنے کا، لیکن جب وہ اپنی بعد میں روزے ادا کرتی ہے تو اس کو وہ رمضان المبارک جتنا ہی اجر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ہر وہ بات اختیار کرتے جس میں آسانی ہوتی تھی، بشرطے کہ وہ گناہ میں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں آسان بات پر عمل کرتے تھے اور اسی بات کا اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کر لو گنتی کو، کاف میم لام اس کا روٹ ہوگا کامل سے، عدتہ گنتی، عین دال دال، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کاف بارہ اس کا روٹ ہوگا تکبر کا، یہ کہ تم پوری کرو گنتی کو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب روزے مکمل ہو جائیں اور تمہاری گنتی 30 یا 29 کی پوری ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ اب چاند نظر آ گیا ہے عید المبارک کا، تو اب کیا ہے، یہ نہیں کہ بس عبادت ہو گئی ختم، نہیں، آگے اللہ کی اور بھی بڑائی بیان کرنی ہے، جو اس بات پر جو اس نے تمہیں رمضان کے روزے رکھنے کی ہدایت دی، جو تمہارا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوا روزے رکھ کر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیں آج ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے اور تکبیرات پہ بھی آ گئے ہیں، عید بھی آ گئی ہے، تو عید والے دن یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہمارے فرائض مکمل ہو گئے، اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ عید کی رات جب چاند رات ہوتی ہے تو ہم باہر بازاروں میں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، اپنی شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہیں، بلکہ اس دن اس رات کو بھی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ عبادت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اجر کا باعث ہے۔ اور پھر تکبیرات جو ہیں وہ فوراً ہی شروع کر دو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ مومن تو اللہ کی تعریفیں کرتا تھکتا ہی نہیں ہے، مومن تو ہر حال میں اپنے رب کی تعریفیں بیان کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے تو اب فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ کی تعریفیں اور اس کی بڑائیاں بیان کرنی ہیں، اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکو۔ تو اللہ کا شکر جو ہے انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس پر انعامات دیے، کہاں اللہ نے اسے صحت دی، عبادت کی، اور اس نے اپنی کشائش کے مطابق جتنی بھی اس سے ہو سکی اس نے عبادت کی، اور اب کیا ہے، شکرانے کا وقت آ گیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق اور تیری ہمت، تیری دی ہوئی ہمت کے ساتھ ہی میں نے ساری عبادت کی ہے، میرا اپنا تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے اختیار۔ تو اس پر اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے، اور پھر عبادات کو ایسے ہی کنٹینیو کرنا ہے جیسے کہ رمضان میں، کیونکہ رمضان ہوتا ہے ٹریننگ کا مہینہ، تو ٹریننگ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم عادی بن جائیں اللہ کی عبادت کے، قرآن پڑھنے کے، اور وہ قرآن نہیں چھوڑنا، وہ نمازیں جس طرح اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم رمضان کے دنوں میں پڑھتے ہیں اسی طرح کی نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ عید کا دن آ گیا ہے بس جی اب سارا دن سو لیں ہم،
ہماری تو عید کوئی نہیں، ہم عید بھی نہیں پڑھنے جاتے اور بس نہ کپڑے پہنتے ہیں نہ کچھ، ہم نے کہیں آنا جانا نہیں ہے تو ہم نہ عید پڑھیں اور نہ پھر کوئی اللہ کی عبادت کریں، بس فارغ ہیں۔ اگر کوئی بلائے گا تو پھر عید والے دن کپڑے پہنیں گے، اگر کسی نے بلانا نہیں تو گھر میں کیا کرنے ہیں کپڑے پہن۔ دیکھیں ہر کام ہم نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ اور آج ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہے کہ ہم ہر کام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہی کپڑے جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائے، اگر وہ اللہ کے لیے بناتے اور اس کی نماز پڑھتے اور اس کے تکبیرات کہتے اور پھر اس میں عید گاہ میں جا کر یا مساجد میں جہاں پر نماز عید ہوتی ہے وہاں پر پڑھتے تو اپنے اجر کے مستحق ہوتے، کیونکہ عید والے دن تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ پھر انعامات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے بے فکر ہو کر سو رہے ہوتے ہیں کہ آج تو عید کا دن ہے، جب مرضی اٹھ جائیں، اور نہ پھر نمازیں ہماری اس دن کی پوری اور نہ کوئی اور کچھ بھی ہم نہیں ہمارے ساتھ ہوتا، اور شیطان جو ہے وہ دوبارہ ہم پہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی سستیاں کر کر کے وہ دوبارہ ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی وہ توفیق دے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا، لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں اور اس کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ ثم الی ربکم ترجعون، تم سب نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو کیوں نہ اس کو منائیں جس کو منانے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنی بھی سسٹر اس کلاس میں شامل ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ جتنے بھی سب کے گھروں میں پریشانی ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خوشیوں میں چینج کر دے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرما، اللہ ہماری بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں قرآن والا بنا اور قرآن کی محفلیں سے جانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اچھی کر دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو ان کی دلی خواہشات ہیں اللہ سب کی خواہشات کو پورا کر دے، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ بہترین رشتے نصیب فرما یا اللہ، بچوں اور بچیوں کے نیک ساتھی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ آمین بھیا۔